نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء اور عزیزہ طالبات، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت اور کثیر تعداد میں تشریف فرما نیک مائیں اور بہنیں، اللہ کا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ان 8 بچوں کو عالم دین بنایا، اور آج ان کی بخاری شریف جو علماء کے عالم بننے کی سب سے آخری کتاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بخاری شریف کو ان طلباء کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اسی طرح سے 29 طالبات بھی ماشاءاللہ بخاری مکمل کر رہی ہیں، اور مشترکہ طور پر دونوں کی بخاری کی تکمیل ہو رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان بخاریوں اور بخاریات کو قبول فرمائے، اور جو ان کے فیوض و برکات سے اللہ امت کو مستفید فرمائے. بخاری شریف یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھے بغیر کوئی عالم ہوگا ہی نہیں. جب تک بخاری نہ پڑھ لے عالم نہیں مانا جائے. ترمذی پڑھ لے، نسائی پڑھ لے، بخاری نہ پڑھے عالم نہ مانا جائے. اور کسی کی ترمذی چھوٹ گئی، ابو داؤد چھوٹ گئی، لیکن بخاری پوری ہو گئی ہے تو اس کو عالم کہا جائے گا. تو بڑی اہم کتاب. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ فرماتے تھے 3 کتابیں البیلی ہیں. 3 کتابیں البیلی ہیں. البیلی ایک ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے ہی نہیں، ترجمہ کرو گے تو بات بگڑ جائے گی. 3 کتابیں البیلی ہیں، ایک قرآن کریم، دوسرے بخاری شریف، اور تیسرے مثنوی مولانا روم. قرآن کریم تو سب جانتے ہیں، اللہ کا آخری کلام، اور بخاری شریف جو آپ کے سامنے ہے، اور مثنوی شریف ایک کتاب ہے جس کے مصنف مولانا روم ہیں، جو بہت بڑے عالم ہیں، عارف باللہ ہیں. انہوں نے قرآن و حدیث کی باتوں کو فارسی زبان میں مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے، جس کی وجہ سے قرآن و حدیث کے حقائق، دقائق اور گہرائیوں تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ 3 کتابیں البیلی ہیں. جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں مثنوی شریف کا درس دیتے تھے، تو حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کاغذ قلم لے کر بیٹھتے تھے، کاغذ اور قلم لے کر بیٹھتے تھے. بہرحال انہی کتابوں میں یہ بخاری شریف ہے. آج پوری دنیا میں، یہ سال کا آخر ہے، پوری دنیا میں بخاری ختم ہو رہی ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں بخاری ختم نہ ہو رہی ہو. آج بھی دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 1500 بچوں نے بخاری شریف ختم کیا، اور مختلف ملکوں میں 1500 بچے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دارالعلوم داخلہ لینا شروع کر دے اور جتنے طلبہ آئے سب لے لے تو 15,000 طلبہ ہو جائیں. 1500 نہیں بلکہ 15,000 طلبہ ہو جائیں گے. اللہ نے عجیب و غریب مقبولیت نصیب فرمائی ہے. بہرحال پوری دنیا میں بخاری کا ختم ہو رہا ہے. ایک بہت بڑے عالم 6 یا 7ویں ہجری کے، وہ کہتے ہیں بخاری دنیا میں ہر جگہ پڑھی گئی، خشکی میں، سمندر پر، پہاڑوں میں، ہواؤں میں، ہر جگہ پڑھی گئی. ایک جگہ ایسی تھی جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی تھی. وہ جگہ کون ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر. کہتے ہیں ایک دن دروازہ کھلا تو میں اندر چلا گیا.
اور دونوں بخاری کا حصہ لے کر چلا گیا، اور جب تک پوری بخاری پڑھ نہیں لی تب تک باہر نہیں نکلا۔ دربار نکالتے رہے لیکن نکلا نہیں۔ تو دیکھو خانہ کعبہ کے اندر بھی پڑھی گئی، انتہائی مقبول ہے۔ امام بخاری کی یہ کتاب بخاری شریف کی مقبولیت کا راز صرف یہ نہیں ہے کہ امام بخاری کا حافظہ بہت مضبوط تھا، ایسے حافظے اور بھی امت میں ہیں۔ امام بخاری کی کوئی خصوصیت نہیں، اور بھی بڑے بڑے لوگ اور جاہلیت کے زمانے میں بڑے بڑے حافظے کے ماہر تھے۔ تو قوت حافظہ بہت زیادہ ہونا امام بخاری کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ امام بخاری کی اس کتاب بخاری شریف کی مقبولیت کے رازوں میں سے 3 راز بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اخلاص بہت زیادہ تھا، علم پر عمل بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں جس حدیث کو جب پڑھا اسی وقت سے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب سے میں نے پڑھا کہ غیبت حرام ہے اس دن سے مرتے دم تک میں نے کوئی غیبت نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو ایک تو راز ان کے اخلاص ہے، ان کی مقبولیت کا، اور دوسرا راز جو ہے انہوں نے علم کے راستے میں محنت بہت کی۔ جو علم کے راستے میں محنت کرتا ہے گویا وہ علم کی قدر کرتا ہے، جو لاپرواہی سے پڑھتا ہے گویا کہ وہ علم کی ناقدری کرتا ہے۔ اور علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے، جو بے نیاز کی ناقدری کرتا ہے تو بے نیاز اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ جو ہے جو لوگ پڑھتے ہیں اور ناقدری کرتے ہیں، ناغے کرتے ہیں، محنت سے نہیں پڑھتے، انہیں علم نہیں آتا، مقبول علم نہیں آتا۔ اور جو علم میں محنت کرتا ہے، امام بخاری کا حال یہ ہے کہ رات میں 18 دفعہ اٹھتے تھے، 18 دفعہ اٹھتے تھے، اٹھے وضو کیا، حدیث پڑھنا شروع کیا، پھر نیند کا غلبہ، پھر سو گئے، پھر اٹھے، گویا کہ حدیث ہی کے لیے سوتے تھے اور حدیث ہی کے لیے جاگتے تھے وہ۔ اور علم کی طلب میں لمبے لمبے اسفار کیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوا ہے پتیاں کھا کھا کر، گھاس کھا کھا کر انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام بخاری ایک دفعہ بیمار پڑ گئے تو ڈاکٹروں کو دکھایا گیا تو ڈاکٹر نے یہ کہا یہ شخص روٹی ہی صرف کھاتا، سالن کھاتا ہی نہیں۔ امام بخاری سے پوچھا گیا تو کہنے لگے 40 سال ہو گئے میں نے سالن کھایا ہی نہیں، اس لیے کہ سالن کھاتا رہوں گا تو پڑھوں گا کیا، بس روٹیاں کھا کر کسی طرح سے کام چلا لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا سالن کھائیے، ڈاکٹر کہتا کہ آپ کی صحت برباد ہو جائے گی، کہنے لگے چاہے صحت برباد ہو جائے میں سالن نہیں استعمال کر سکتا۔ تو آپ ذرا بتائیے جو انہوں نے علم کے راستے میں مجاہدہ کیا، لمبے لمبے اسفار کیے، جنگلوں کے خطرناک اسفار کیے، اور پتیاں اور گھاس کھا 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 کر انہوں نے علم کو حاصل کیا، تو جب علم کی اتنی قدر کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے علم کو مقبول فرما دیا۔ اور تیسری بات ان کی مقبولیت کی والدہ کی دعائیں ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان سن لیں، بچے اور بچیاں یہ سب کچھ لیتی ہیں لیکن والدہ کی دعائیں نہیں لیتی۔ والدہ امام بخاری کی تہجد گزار تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا کرتی تھی۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بچپن میں امام بخاری نابینا تھے اور ان کی اماں رات میں اٹھ اٹھ کر پہروں گھنٹوں دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی کو بینا بنا دے، اس کی آنکھ صحیح کر دے۔ دعائیں کرتی رہیں۔ ایک دن رات میں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ تیرے بیٹے کی بینائی اللہ نے لوٹا دی ہے، تیرا بیٹا بینا ہو گیا۔ صبح اٹھتی ہیں تو دیکھتے ہیں بیٹے کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ماں کی دعا کا صدقہ، اور بخاری کی مقبولیت میں بھی ماں کی دعا کا بہت دخل ہے۔ اس لیے ہم نوجوانوں کو اور ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ماں کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کے سر پر اور جن لوگوں کو ماں اور باپ کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں ان کی زندگی بڑی لطف کے ساتھ گزرتی ہے، بڑے آرام کے ساتھ گزرتی ہے، بڑی مقبولیت کے ساتھ گزرتی ہے، بڑے کیف و سرور کے ساتھ گزرتی ہے۔